ہر بھائی دوسرے بھائی سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ عزیز ساتھیوں، آؤ تمہیں بتاؤں، مولا علی کی بات بتاؤں۔ دو لوگ مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے علی، ہمارا فیصلہ فرما دیجئے۔ ایک کہہ رہا تھا زمین میری ہے، ایک نے کہا زمین میری ہے۔ جھگڑا زمین کا تھا۔ اللہ اکبر، پہنچے علی کے پاس۔ اے علی، فیصلہ فرما دیجئے کہ ہم دونوں میں یہ زمین کس کی ہے؟ آپ غور کریے، آج جھگڑے کس کے ہیں؟ زمین کے جھگڑے ہیں۔ آج بھائی کو جیل کی سیڑھیاں چڑھا دیتا ہے صرف زمین کی خاطر۔ سنیں، دو لوگوں کا جھگڑا ہے، مولا علی کی بارگاہ ہے۔ کہا اے علی فیصلہ کر دیجئے۔ ایک نے کہا زمین میری ہے، ایک نے کہا میری ہے۔ حضرت علی نے کہا چلو میرے ساتھ چلو، اس زمین کے پاس مجھے لے چلو۔ کیا کہا؟ چلو اس زمین کے پاس مجھے لے چلو۔ اللہ اکبر، حضرت علی گئے ہیں اور ساتھ میں وہ دونوں لوگ تھے جن کا جھگڑا یہ تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ اللہ اکبر، سنیں گہرے کے مسلمانوں، ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی، ایمان میں پاور آ جائے گا۔ حضرت علی پہنچے، زمین کے قریب پہنچے، زمین سے حضرت علی نے آواز دی، اے زمین بتا تو کس کی ہے؟ کیا پوچھا حضرت علی نے؟ اے زمین بتا تو کس کی ہے؟ زمین سے آواز آئی، اے علی، نہ میں اس کی ہوں نہ اس کی ہوں، بلکہ یہ دونوں میرے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہ اس کی ہوں نہ اس کی ہوں، اے علی یہ دونوں میرے ہیں۔ آج جھگڑا زمین کا ہے، آج جھگڑا مال کا ہے، لیکن اے علی یاد رکھنا، جب یہ دونوں مریں گے نا تو یہ میرے اندر سما جائے۔ آپ اور کریں، ہمارے مولانا عثمان صاحب اتنی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ آپ کبھی ان سے معلوم کریں کہ دادا کے نام، نقل دادا کے نام 40 بیگھے زمین تھی۔ آپ غور کرتے رہیے گا، دادا کے نام آئی، دادا سے بیٹے کے نام آئی، پوتے کے نام آئی، پتہ کیا چلا؟ زمین وہیں کی وہیں ہے اور جانے والے جان۔ زمین اپنی جگہ کھڑی ہے، زمین میں کوئی بدلاؤ نہیں، زمین جیسے پہلے تھی۔ آج ہم ایک بالش زمین کی لاؤ جو اپنی زبان میں کہوں کہ ڈانٹ کاٹ لیتے ہیں، اس کی ڈانٹ کاٹ لی، اپنی زمین بڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ اے میرے دوست، ایک بات یاد رکھنا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، مدینے والا مصطفیٰ دیکھ رہا ہے۔ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے بھائی کا حق دبا کر بیٹھ گئے ہیں، آرام سے کھا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، ایک تفسیر کی ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے 10,000 کو ادھار لیے، اور اسلام سے بیٹھے ہیں، تفسیر میں نے پڑھا تھا، اب تم نے 10,000 ادھار لے لیے، اب تم سوچو رات دن نماز پڑھیں، توبہ کریں، اللہ معاف کر دے گا، نہیں معاف کریں۔ پوچھو، تفسیر میں لکھا ہے یہ گناہ کون سے معاف ہوں گے؟ جو ہم نے اپنی نظروں سے گناہ کیے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے پر جو گناہ کیے ہیں، اس سے توبہ کرنے سے وہ معاف ہوگا۔ کسی کی زمین مار کے بیٹھ گئے اور رات دن پڑھیں مسجد کے اندر، بتائیں، تفسیر میں لکھا ہوا ہے، گناہوں کی کنڈیشن بیان کی گئی ہے۔ اگر یہ گناہ ہے تو کس طریقے سے معاف ہوں گے؟ اگر کسی مسلمان کا دل دکھایا نا تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی میرے بھائی، پہلے اس سے معافی مانگیے۔ کسی کا پیسہ دبا کر کے بیٹھ گئے، پہلے معافی تو مانگ لیجیے اس سے، اب بعد میں اللہ کی مرضی ہے۔ اب دیکھیں، یہ تو تقریر اگر میں کروں تو صرف چند باتیں عرض کرنے آیا ہوں، میں صرف بتانا چاہتا ہوں، اگر کسی کا پیسہ لیا ہے تو یہ بات یاد رکھے، قیامت کے میدان میں آپ کو حساب دینا، اپنے ایمان کی فکر کریں کہ ایمان کیا ہے۔ ہمارے خاص کر کے نوجوانوں سے میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان کی فکر کریں، ایمان بچا لیں میرے بھائی، ایمان بہت ضروری ہے۔ میں اپنی بات سے تھوڑا سا یہاں ہٹ رہا ہوں، ایمان کی بات بتا رہا ہوں کہ ایمان بہت ضروری ہے، بہت ضروری ایمان۔ آپ کہو کیسے؟ اب سنیں ذرا، مجھے حضرت یوسف السلام کی بات یاد آئی۔ سنیں میرے نوجوان، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے 7 تالوں کے اندر بند کر دیا، جب 7 تالوں کے اندر بند کیا اور گناہ کی طرف اشارہ کیا، آپ نوجوان سنیں میری بات، اور زلیخا نے جو بت تھے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ کیا؟ کپڑا ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے معلوم کیا، بتاؤ تو تم نے ان بتوں کو کیوں ڈھکا ہے؟ سنو، زلیخا نے جواب دیا، اے یوسف، مجھے برائی کرتے ہوئے ان کے آگے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے۔
آپ سوچئے یعنی زلیخا کو کتنا خوف تھا اپنے ان بتوں سے جو مٹی کے بنے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اب یوسف علیہ السلام کا جواب سنیں میرے نوجوان. یوسف علیہ السلام نے جواب دیا, اے زلیخا تجھے اپنے مٹی کے خداؤں سے حیا آتی ہے؟ ارے سوچ, میرا رب وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے. میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے. میرا رب وہ ہے جو موت دیتا ہے. اے زلیخا تجھے اپنے مٹی کے خداؤں سے اتنی حیا آ رہی ہے؟ سوچ, جس رب نے مجھے زندگی عطا کی ہے, جس رب نے مجھے آنکھیں عطا کی ہے, سوچ اس رب کا خوف میرے دل میں کتنا ہوگا. اس بات کو مت بھول جانا کہ دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم قبروں کے اندر بیٹھ جائیں, ہم گناہ کرتے رہیں, ایک بات یاد رکھنا, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے مدینے والا مصطفیٰ کو. اور سنیں ایمان کی پاور کیا ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے جنگل سے گزرے, جنگل سے گزر رہے تھے تو آپ کو ایک بکری چرانے والا ملا, بکریاں چرانے والا ملا. آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, آپ نے کہا اے بکری چرانے والے میرے ساتھ کھانا کھا لے. کیا کہا؟ میرے ساتھ کھانا کھا لے. تو بکری چرانے والا کہتا ہے کہ حضرت میرا تو روزہ ہے, میں کھانا نہیں کھا سکتا. تو وہ سمجھے یار اتنی کڑاکے کی دھوپ, رمضان بھی نہیں ہے, رمضان کے علاوہ روزہ رکھا ہے, ایسا تو نہیں کہ من میں کھوٹو مجھے دیکھ کے کہے گا کہ روزہ ہے. تو پھر آپ نے اسے آزمانا چاہا. آپ نے کہا کہ بکریاں تمہاری بہت ساری ہیں, ایسا کرو ایک بکری کو مجھے بیچ دو, بیچنے کے بعد ہم اس بکری کو یہی کاٹ لیں گے اور کاٹنے کے بعد یہی ہم اس کا گوشت کھا لیں گے. بتاؤ کیا تمہاری مرضی ہے؟ بتاؤ جو بکریوں کا مالک ہے وہ دیکھ نہیں رہا. یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے کہہ رہے ہیں اس سے, اس کا ایمان جانچنے کے لیے. اللہ اکبر. سنیں گہرے کے مسلمانوں, ایمان میں تازگی آ جائے گی, ایمان میں پاور آ جائے گا. سنیں وہ بکری چرانے والا کہتا ہے اے عمر کے بیٹے یہ بتاؤ, چلو اس کا مالک نہیں دیکھ رہا ہے, بتاؤ رب دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ بتاؤ اس رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بتاؤ تو ذرا. اللہ اکبر. عمر فاروق اعظم کے بیٹے کہتے ہیں ارے دیکھو بکری چرانے والے کا ایمان دیکھو کہ اس کے ایمان میں کتنی پاور ہے, کتنی طاقت ہے. آج آدمی ڈاکٹر بن جاتا ہے, انجینئر بن جاتا ہے, لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا. وہ سوچتا ہے لاؤ کس کا مال کیسے ہڑپا جائے. اب ذرا سوچئے, جب بکری چرانے والوں کا یہ ایمان ہے, کسی نے کہا تھا جب ایمان صحابہ کی طرح ہوتے ہیں تو کرسیوں پر ابو بکر صدیق بیٹھا کرتے ہیں. جب ایمان والے لوگ حضرت علی جیسے ہوں تو کرسیوں پر عمر بن خطاب بیٹھا کرتے ہیں. آج ہم نے میرے بھائی اپنے آپ کو نہیں دیکھا ہے. ہم مسجد میں سر کٹانے کو تیار ہیں لیکن سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں. ہم لڑنے مرنے تیار ہیں لیکن نماز پڑھنے تیار نہیں ہے. سب کچھ کرنے تیار ہے لیکن ہم تربیت کرنے تیار نہیں ہے. میرے بھائی کب تک چلے گا ایسا؟ کب تک کر لیں گے ایسا؟ 10 سال, 5 سال, 7 سال, 8 سال, اس کے بعد کیا؟ آخرکار میرے بھائی آپ ان لوگوں کو دیکھنا جن نے کسی پہ ناحق ظلم کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میرے سیان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, جس نے کسی غریب پر بے وجہ ہاتھ اٹھایا ہوگا, جب اس کا آخری وقت آیا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ روح تک نہیں نکلتی ہے اس کی. پریشان رہتے ہیں کہ مورس بان صاحب آپ سورہ یاسین سنا دیجئے. حضرت چلیے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب ان کی ہسٹری پڑھو گے تو معلوم چلے گا کہ یہ بندوں کو ایک ایک لاٹھی میں مار دیا کرتے تھے. یہ ان کے پاور تھی لاٹھی میں, جو اللہ کی لاٹھی پڑتی ہے آواز نہیں آتی. بندے کو یاد آتے ہیں اپنے گناہ. جوانی میں بھول گیا تھا جب اللہ نے جوانی دی تھی, پاور دی تھی, طاقت دی تھی, مجبور پر ہاتھ اٹھایا تھا, وہ بھول گیا ہے لیکن اللہ نے اس کو لکھ لیا ہے. ہم تو آج مار سکتے ہیں, ہمارے پاسوں میں طاقت ہے, پاور ہے, ہمت ہے, سب کچھ ہے. میرے بھائی ایسا وقت بندے پہ آتا ہے چمچ سے اس کی میں پانی ڈالا جاتا ہے. ابھی کبھی گھمنڈ آئے نا میرے بھائی, اسپتال چلے جانے, ہاسپٹل چلے جانا, دیکھ کر کے آنا. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی پیشاب نہیں نکلتی, ڈاکٹر نلکی لگا دیا کرتا ہے, سانس نہیں آتی, آکسیجن لگا دیا کرتا ہے. یہ انسان کی حقیقت ہے میرے بھائی. کب تک کر لیں گے؟ میں آپ کا امام, آپ کی مسجد کا خادم, میں چاہتا ہوں میرے بھائی اپنے آپ کو پہچان لیجئے, اپنے آپ کو دیکھ لیجئے. ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں.
میرے بھائی جیسے ایک آدمی تھا وہ مرید ہونے کے لیے گیا، عثمان صاحب کہ وہ مرید ہونے گیا اور وہ 99 بزرگوں کے پاس گیا. کتنے لوگوں کے پاس؟ یعنی کہ 99 لوگوں کے پاس گیا اور اس لیے گیا کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں. اور کیا کہتا تھا لوگوں سے؟ میں مرید ہونے آیا ہوں، میری نظر بہت تیز ہے، میں لوگوں کی غلطیاں نوٹ کرتا ہوں، میں لوگوں کی خامیاں نوٹ کرتا ہوں. اللہ اکبر. سنے میرے بھائی، جو آج کل لوگوں کی برائی میں لگ جاتے ہیں، سوچتے ہیں اس مولوی کے اندر کیا برائی ہے، لاؤ اس کی برائی پکڑ کر کے چوراہے پہ لا دی جائے، لاؤ اس مسلمان کے بارے میں ایسا بول دیا جائے. اب میرے بھائی سنے، سارے پنڈال میں جتنے لوگ ہیں میرے بھائی، آپ سے سوال یہ نہیں ہوگا کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ مولانا شمشاد نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. آپ سے سوال نہیں ہوگا غوث پاک نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. آپ سے سوال یہ ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی. آپ سے سوال ہوگا. آپ سے سوال یہ نہیں ہوگا کہ مولانا عثمان کیا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے. نہیں، آپ سے سوال آپ کی زندگی کے بارے میں ہوگا. اللہ نے اولاد دی تھی، اچھی تربیت کی، اللہ نے ماں باپ دیے تھے، کیا ماں باپ کی خدمت کی. یہ آپ سے سوال ہے، آپ سے سوال نہیں ہوگا. ہم پریشان کس سے رہتے ہیں؟ فلاں نے ایسا کر لیا، فلاں نے ایسا کر لیا. ہم اس میں پریشان رہتے ہیں اور اتنے پریشان رہتے ہیں. آج کل انسان جتنا اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے جتنا دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے. اب وہ مرید ہونے کے لیے گیا اور ان بزرگ کے پاس گیا، بولا کہ میری نظر بہت تیز ہے، سنبھال کر کے رہنا، میں لوگوں کی خامیاں نوٹ کرتا ہوں، میں لوگوں کی غلطیاں نوٹ کرتا ہوں، میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ دیکھو میری نظر بہت تیز ہے، میں لوگوں کی غلطیاں لکھ لیتا ہوں، لوگوں کی خامیاں لکھ لیتا ہوں. اب سنیں وہ بزرگ نے کیا جواب دیا. اتنا پیارا جواب دیا، اتنا خوبصورت جواب دیا. کہا تو لوگوں کی برائیاں نوٹ کرتا ہے، لوگوں کی خامیاں نوٹ کرتا ہے، تو 99 یعنی کہ 99 بزرگوں کے پاس گیا ہے. میں تیرے پاس 100واں انسان ہوں، 100واں شخص ہوں جو تو میری غلطیاں نوٹ کرنے آیا ہے. میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، تو 99 لوگوں کے پاس گیا، 99 لوگوں کے پاس گیا، تو نے لوگوں کی برائیاں نوٹ کی، لوگوں کی خامیاں نوٹ کی. تجھے سال لگے، 2 سال لگے، لیکن میری بات سن لے، تو نے لوگوں کی برائیاں نوٹ کی ہے. آج تو 100 برائیوں کا مالک ہے. کاش تو لوگوں کی اچھائیاں نوٹ کرتا، کاش تو نوٹ کرتا اس بندے کے اندر خاصیت کیا ہے، تو نوٹ کرتا اس بندے کے اندر اللہ نے کون سی خصوصیت رکھی ہے، تو آج 100 برائیوں کا نہیں 100 اچھائیوں کا مالک ہوتا. میرے بھائی، یہ آپ کے بھائی کا پیغام ہے. اگر آپ بھائی ہیں، ایک اچھے بھائی بن کر کے دکھا دیجئے. اگر اللہ نے آپ کو باپ بنایا ہے، ایک اچھا باپ بن جائیے. اگر آپ شوہر ہیں، ایک اچھا شوہر بن جائیے. اگر میری بہنیں سن رہی ہیں، ایک اچھی بہن ہے، آپ ایک اچھی بہن بن جائیے. اللہ نے جو مقام دیا ہے، جو عہدہ دیا ہے آپ کو، جس عہدے پر آپ ہیں اس کی قدر کر لیجئے میرے بھائی. اگر آپ کی زبان اچھی نہیں ہوگی، بدخلقی کی کڑواہٹ اگر آپ کی زبان پہ آ جائے گی، لوگ آپ سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے. میرے بھائی، اللہ نے جو عہدہ دیا ہے، اگر آپ باپ ہیں تو باپ بن کے دکھا دیجئے، بھائی ہیں تو بھائی بن کر کے دکھا دیجئے. میرے بھائی، یہ ہمارے جلسے کا پیغام ہے. یہ دیار حبیب کانفرنس میں ہم آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میرے بھائی، ایک بن کے رہیے، ایک مسلمان دوسرے کا سہارا بن جائیے. اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو ہماری زندگی بیکار ہے میرے بھائی. ہمارا پروگرام کرنا، پورا جلسہ سجانا، پورے گاؤں کو بلانا، اگر ہم اپنی بستی والوں کو ایک نہ کر سکیں، جلسہ کرا کر کے باہر کے عالموں کو بلا کر کے ہم تمہیں ایک نہ کرا سکیں تو ہمارا جلسہ کس کام کا میرے بھائی. یہ آپ کے بھائی کا پیغام ہے. اگر کسی بھائی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیجئے میرے بھائی. ایک واقعہ بیان کر کے اگر مول رضوان کہیں گے تو وقت بڑھے گا، ورنہ انشاءاللہ ختم کروں گا. آپ سنیں، اتنا پیارا واقعہ ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے ایک بار ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جو چیز مانگنا چاہتی ہو آج مانگ لو. کیا کہا؟ اے عائشہ، جو چیز مانگنا چاہتی ہو آج مانگ لو. حضرت عائشہ نے سوچا کہ کیا بات ہے، سرکار میرے شوہر ہیں، سرکار میرے سرتاج ہیں، تو بتاؤ
کیا مانگوں؟ کہا لیکن حضور میں اپنے ابا جان سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں. سنو، حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں گئی ہیں. اے میرے ابا جان، حضور نے فرمایا ہے اے عائشہ جو چیز مانگنا چاہتی ہو آج مانگ لو. اللہ اکبر. یار خارے مصطفیٰ صدیق اکبر سمجھ گئے آج مصطفیٰ کچھ دینے والے ہیں، آج مصطفیٰ کچھ عنایت کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے بیٹی، نبی کی بارگاہ میں جانا اور عرض کرنا اے آقا جب آپ معراج میں گئے تھے آپ نے اللہ سے باتیں کی تھی، جو آپ کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی ان میں سے ہمیں ایک بات بولو. سبحان اللہ. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج باتیں کر رہا ہوں تقریر تو میری ہوتی رہتی ہے. تو میرے بھائی کیا کہا کہ جو اللہ کے درمیان اور آپ کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی ان میں سے ہمیں ایک بات بتا دی جائے. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سنتی ہے، دل میں خوشی کا سمندر لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. عرض کیا اے آقا جب آپ معراج میں گئے تھے اللہ کے درمیان اور آپ کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی ان میں سے ہمیں ایک بات بتا دو. بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہمارے آقا مسکرائے اے عائشہ زبان تمہاری ہے، کلام میرے صدیق کا ہے. اللہ اکبر. اب سنیں آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ سنو میرے درمیان اور اللہ کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات یہ ہے جو انسان جس مسلمان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں کوئی جوڑ دے گا وہ بلا حساب و کتاب جنت میں چلا جائے. آپ سوچیں کتنی پیاری بات. محبوب کے درمیان اللہ کے درمیان جس مسلمان کا دل چھلنی کر دیا ہے، جس مسلمان کا دل توڑ دیا ہے، اگر تم نے ملا دیا اللہ حساب نہیں لے گا بلکہ تمہیں جنت میں داخلہ. اب سنیں کسی مسلمان کا دل ٹوٹ گیا معافی مانگ لیجئے. اگر بھائی کا دل ٹوٹا ہے معافی مانگ لیجئے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کا جلسہ سننا میرے بھائی کس کام کا ہے؟ غلطی ماننے میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. اگر بڑا بھائی ہے میرے بھائی معاف کر دیجئے. اللہ اکبر. آپ اپنا حق ادا کر لیں لیکن بڑا بھائی تو سوچتا ہے میں کیسے معاف کروں، چھوٹا ہی معافی مانگے گا. نہیں میرے بھائی، جس دن مرے گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، جس دن دنیا سے جائے گا نہیں بھائی اپنے کاموں سے تجھے قبرستان اتار لے گا، کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں آئے گا، بچے نہیں آئیں گے، ماں نہیں آئے گی، مسجد کا امام نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. تمہارا اعمال تمہارے ساتھ ہوگا. جو بچوں کے لیے ہم کماتے ہیں اپنی بیوی کے لیے کماتے ہیں، بچے قبرستان چھوڑ کر چلے آئیں گے، صرف اعمال بچے گا. میرے بھائی اگر میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھ لیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عائشہ نے سنا کہ آقا نے فرمایا جس مسلمان کا دل ٹوٹ گیا ہے کوئی جوڑ دے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. اب خوش ہو کر گئی ہیں ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں. تو کہ ابوبکر صدیق نے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا جو نبی بتائیں وہ مجھے ضرور بتانا. بولو سبحان اللہ. اب پہنچی ہیں حضرت عائشہ. سنیں میرے بھائی، پہنچی حضرت عائشہ ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں. ابا جان نبی نے ارشاد فرمایا ہے جس مسلمان کا دل ٹوٹ گیا ہے اگر کوئی مسلمان چھوڑ دے گا وہ بلا حساب و کتاب جنت میں چلا جائے گا. بولو سبحان اللہ. اب آگے سنو. جب یہ بات سنتے ہیں صدیق اکبر یاد حال مصطفیٰ سنتے ہیں آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. بیٹی نے معلوم کیا اے ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو شادمانی کی بات ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ اب سنیں ابوبکر صدیق فرماتے بیٹی تم بات کا ایک پہلو دیکھ رہی ہو. اگر کسی مسلمان کا دل ٹوٹا ہوا ہے جوڑ دیا تو جنت میں چلا جائے گا، لیکن بیٹی یاد رکھنا جس نے مسلمان کا دل توڑ دیا، یاد رکھنا جو دل جڑے ہوئے تھے کسی نے توڑ دیا، یاد رکھنا بیٹی وہ بلا حساب و کتاب جہنم میں چلا جائے گا. آج ہم نے دیکھا ہے چوراہے پر بیٹھتے ہیں فلاں گھر میں جھگڑا کرا دیا، اس گھر میں جھگڑا کرا دیا اور ساتھ میں کھڑے ہو کے مزہ لے رہا ہے. میرے بھائی یاد رکھنا اگر تم نے کسی کے گھر میں جھگڑا کرا دیا یہ مت سمجھنا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مدینے والا مصطفیٰ دیکھ رہا ہے. آج ہم چوراہے پر بیٹھتے ہیں
کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ایسا، آپ کے گاؤں کی بات نہیں، ہر جگہ ایسا ہوتا ہے. ایک آدمی ایسا رہے گا جو پورے گاؤں کی خبر رکھتا ہے، بھائی فلاں جگہ کیا ہو گیا، وہ جگہ کیا ہو گیا، یہ جگہ کیا ہو گیا. اور کوئی بات آئے گی، ارے تم نے ایسا کہہ دیا، تم ایسا کہہ، چلو تمہارے پیچھے ہم کھڑے ہیں. بتاؤ تم مسلمانوں کو توڑ رہے ہو. میرے بھائی جو توڑنے والا کام کرتا ہے یہ مت بھولنا، اگر تم نے کسی کے گھر میں آگ لگا دی تو یاد رکھنا گھر تیرا بھی نہیں بچے گا، گھر تیرا بھی نہیں بچے گا. آج آگ لگانے میں مزہ آتا ہے لیکن یاد رکھنا بھول جاتے ہیں ایک دن اس دنیا کو الوداع کہنا ہے، اس مٹی کو چھوڑ کر کے جانا ہے. آج ہر گھر میں کوئی جھگڑا کرانے والا بیٹھا ہے. آج بہت کم ملتے ہیں. پہلے ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا، اگر شادی کہیں پر ہے تو 4-5 لوگ ملانے والا کام کرتے ہیں، بھائی چلو بیٹھ جاؤ. اب تو کیا ہوتا ہے، ارے چلو چھوڑو یار نہیں بیٹھیں گے. شادی ہو جاتی ہے، بھائی نہیں بیٹھتا ہے. کتنی شرم کی بات ہے. حدیث رسول کیا کہتی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت ہیں. وہ مسلمان کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی دیش کا ہو. میرے بھائی فلسطین کے بات سنتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ایسا نہ ہو جائے. ہم دعا بہت مانگتے ہیں. اپنی طرف دیکھا میرے بھائی، دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے بھائی اپنے گریبان میں دیکھیے میرے بھائی، یہ زندگی اللہ نے بہت قیمتی زندگی دی ہے. آپ صرف گھر میں لیٹ کر کے اتنا سوچنا ہے کہ ابھی میں مر گیا یا مر گئی تو میرے ساتھ کیا ہوگا. موت آ گئی، موت کا شکنجہ آ گیا. میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، یاد رکھنا جب موت کی آواز آتی ہے، بڑے اچھے نوجوان، بڑے ہی خوبصورت نوجوان اس دنیا کو الوداع کہہ کے چلے گئے. آج نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء کرام، دیار حبیب کانفرنس، دیار حبیب کانفرنس. درشی پڑھنے محمد صلی اللہ علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیز ساتھیوں، میں بتا رہا تھا کہ ایک بار جب آپ بستر میں لیٹیں تو ایک بار ضرور آپ اس بات کا تہیہ کریں کہ لیٹ کر کے آپ سوچیں کہ اگر میں ابھی مر گیا، ابھی دنیا سے چلا گیا تو کون میرے ساتھ جائے گا. لوگ یہ بہت سوچتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو دنیا کیسے چلے گی. یہ آپ کی بھول ہے. آپ سوچیں جو لوگ چلے گئے ان کو دیکھ لیجئے دنیا کیسی چل رہی ہے، کیسے دنیا کو انہوں نے الوداع کہہ دیا ہے. میرے بھائی اللہ نے زندگی دی ہے، بڑی خوبصورت زندگی ہے، بڑی اچھی زندگی ہے. آپ جس جگہ ہیں اللہ کا شکر ادا کیجئے. آپ یہ نہ سوچئے، آدمی سوچتا ہے کاش اس مقام پہ ہوتا، کاش اس جگہ ہوتا. ایک مثال دے کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے. جیسے آپ اگر سیب کھائیں تو سیب کا مزہ آپ کو الگ ملے گا، انار کھائیں تو انار کا مزہ الگ ہے، انگور کھائیں اس کا مزہ الگ ہے. اگر انگور یہ سوچے کہ میں سیب کی طرح ہو جاؤں یا سیب یہ سوچے کہ میں انار کی طرح ہو جاؤں تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ جس جگہ ہیں، جس مقام پر ہیں، جس عہدے پر ہیں، اللہ نے آپ کو جس جگہ رکھا ہے تو بہترین رکھا ہے. میرے دوستو ایک بات اور سن لیں، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. ایک بات بستی سنو تھوڑی سی، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں سورج نہیں نکلے گا. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کے گھر اس کو کھانا نہیں ملے گا. بلکہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے اس بندے سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. جب اللہ ناراض ہوتا ہے اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند نہیں کرتا ہے. یہ پہچان ہے، جب اللہ ناراض ہوگا تو اس کی پہچان ہے کہ اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند نہیں کرے گا. میرے بھائی جب تمہیں نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا موقع نہ ملے، سمجھ لینا اللہ ناراض ہو گیا ہے. میرے بھائی اللہ سے دعا کرتے رہنا، اے مولا تو ہم سے سجدے کی توفیق مت چھیننا، اے مولا تو ہمیں سجدے کی لذت مت چھیننا. میرے بھائی نمازوں کی دعا کرتے رہنا، سجدوں کی دعا کرتے رہنا. بس پہچاننے کے لیے کی بات ہے میرے بھائی، اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع نہ ملے سمجھ جانا اللہ ناراض ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بولنے میں، آپ کی سننے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.